إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی غزوہ خندق کا درس جاری ہے. اس ضمن میں ہم چند واقعات کو یہاں ذکر کریں گے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں. ان میں سے دو معجزات تو ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیے تھے. ایک تو چٹیل زمین کا ریت ہو جانا اور دوسرا پتھر کا چکنا چور ہو جانا اور ہر ضرب میں حضور کو آنے والے وقت کی پیشن گوئی ہونا کہ اسلامی مملکت کہاں کہاں تک پھیلے گی. اسی ضمن میں ایک اور واقعہ آتا ہے. اس کو دیگر مفسرین نے، محدثین نے اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ فاقے کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے، باقی صحابہ نے تو ایک ایک باندھ رکھا تھا. تو جب کسی نے شکایت کی کہ حضور ہمارے تو پیٹوں پر پتھر بندھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا کہ حضور کے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور اس حال میں بھی حضور صحابہ کے ساتھ محنت فرما رہے تھے. تو اسی اثنا میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حال دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تمہارے پاس گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، بعض روایتوں میں آتا ہے چند سیر جو ہے اور بعض میں آتا ہے 1 صاع جو ہے. آپ یوں سمجھ لیں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کہ 1 صاع میں 3 لیٹر ہوتے ہیں. یہ یونٹ آف والیوم ہے، تو اس میں 3 لیٹر ہوتے ہیں. تو تھوڑے سا جو ہے اور گھر میں ایک بکری کا بچہ موجود ہے. حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بیگم سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر انتظام کرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں. تو چنانچہ اس نے وہ جو تھی وہ پیسا، اس کا آٹا گوندا، میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کی کھال اتاری. یہ میں اپنی بیوی کو دے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اس کے بعد میں نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے یا رسول اللہ. آپ نے اجازت دی. میں بیوی کے پاس آیا، دیکھا کہ آٹا گوندا جا چکا ہے اور گوشت بھی پک چکا ہے. اچھا، اسی اسنا میں ایک بات میں آپ سے اور ذکر کروں کہ جب حضرت جابر نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ان سے جب رہا نہیں گیا، تو جیسا کہ میں نے آپ سے غزوہ خندق کے پہلے درس میں ذکر کر چکا ہوں کہ خندق کھودنے کے دوران صحابہ حضور کے پاس سے ہلتے نہ تھے یہاں تک کہ اجازت نہ لے لیں. ایون رفع حاجت کے لیے بھی اجازت لے کے جاتے اور فوراً آ جاتے. تو حضرت جابر حضور سے اجازت لے کر گھر گئے تھے، پھر واپس آ گئے، پھر واپس اجازت لے کر گئے، دیکھا کہ گھر میں آٹا بھی گوندا جا چکا ہے اور گوشت بھی پک چکا ہے. تو وہ پھر حضور کے پاس واپس آ گئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، آپ اٹھیے اور اپنے ساتھ 2 اصحاب کو اور لے لیجئے. تو حضور نے پھر پوچھا کہ جابر یہ تھوڑا سا کھانا آخر کتنا تھوڑا ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ حضور 1 صاع جو ہے اور 1 بچہ ہے بکری کا، تو بس اتنا ہی کھانا ہے کہ 3 لوگ کھا لیں اور میرے گھر والے کھا لیں اور بس. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر یہ تو کھانا بہت زیادہ ہے. تو پھر آپ نے اعلان کیا کہ تمام مسلمانوں چلو چلو، آج جابر کے گھر دعوت ہے. اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ کھانا ہے 3 لوگوں کا اور یہاں تو 1000 آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑی شرم آئی، میں تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ اب معاملہ کیسے ہوگا. اور حضور نے تو ایک خلق کثیر کو بلا لیا ہے اور 1 صاع جو ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے. میں جلدی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر باقی لوگوں سے پہلے پہنچا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ بیگم میں اب کیا کروں،
میں تو بڑا شرمندہ ہوں، کھانا تھوڑا سا ہے اور حضور تو سارا لشکر لے آئے۔ تو اس نے کہا نیک بخت، میں نے تجھے جو کہا تھا، اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ میں نے تجھے جو کہا تھا کہ جب جانا تو حضور کو ہمارے حال بتا دینا کہ کھانا تھوڑا ہے، کیا تم نے یہ حال حضور سے ذکر کیا یا نہیں کیا؟ اس نے کہا ہاں حضور جانتے ہیں، حضور کو میں نے بتایا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے اور تھوڑا سا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا بس جب حضور کو پتہ ہے تو تم کیوں غم کرتے ہو، پھر اللہ جانے اور ان کا رسول جانے۔ علاوہ ازیں حضور نے یہ بھی کہنا بھیجا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں تو نہ ہانڈیاں اتارنا نہ روٹیاں پکانا۔ تو بس اسی طرح کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ وہ جو آٹا تم نے گوندا ہے وہ لے کر آؤ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ملایا اور کہا کہ ہانڈی کو چولہے پہ سے نہ اتارنا اور ہانڈی میں تقسیم کروں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ سارے لوگ جو ہے وہ ان کے گھر پر پہنچ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن اس گوندے ہوئے آٹے میں ملایا، پھر کہا کہ جہاں ہانڈیاں رکھی ہے مجھے وہاں لے جاؤ، تو ہم آپ کو وہاں لے گئے۔ تو پھر ہانڈیاں میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر حکم دیا کہ روٹیاں پکاتے جاؤ اور ہانڈیا سے سالن ڈالتے جاؤ، پر ہانڈیا کو ڈھانپے رکھنا۔ اور آپ نے 10 کر کے لوگوں کو اندر بلانا شروع کیا اور کھانا کھلانے کا سلسلہ یوں جاری ہو گیا۔ لیکن ہماری حیرت کی حد نہ رہی کہ اتنے آدمی کھا گئے، نہ آٹا کم ہوا اور نہ ہانڈیا میں سالن کم ہوا۔ سبحان اللہ، 1000 آدمی نے کھانا کھایا، ہانڈیاں لبالب بھری رہی اور آٹے میں ذرا کمی نہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب خود بھی کھاؤ اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی تحفے کے طور پر تقسیم کرو، کیونکہ یہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم کئی دیر تک بانٹتے رہے، محلوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جہاں جہاں تقسیم کرتے تھے وہاں تک تقسیم کرتے رہے، اور جب تک تقسیم جاری رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد جب تقسیم کا سلسلہ ختم ہو گیا سارا دن وہ کھانا چلا، اور جب یہ تقسیم کا معاملہ ختم ہو گیا تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ اب اس روایت کو ہم نے کئی کتب حدیث سے یکجا کیا ہے، اس میں شیخین کی حدیثیں بھی شامل ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کی، اور امام حاکم اور امام طبرانی کی حدیث بھی شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر کی جو بہن ہیں وہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ڈونگا دے کر بھیجا کہ میں یہ اپنے باپ اور ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے دوں۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ خندق کھودنے میں مشغول تھے، بزی تھے۔ میں جب یہ لے کر جا رہی تھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں حاضر ہوئی تو حضور نے وہ کھجوریں مجھ سے لے لیں اور ایک چادر پر بچھا کر ان پر بکھیر دیا۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ بآواز بلند اعلان کروائے کہ اہل خندق آؤ، کھانا تیار ہے۔ سب اکٹھے ہو گئے، سب نے سیر ہو کر کھایا، جب تک وہ کھاتے رہے کھجوریں بڑھتی ہی رہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ابن عساکر سے مروی ہے کہ ام عامر اشہلیہ نے ایک برتن میں حیث، یہ ایک قسم کا حلوہ ہوتا ہے، اس کو ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا۔ اس وقت حضور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مرضی کے مطابق جتنا اس میں سے کھانا تھا کھایا، اور جو بقیہ تھا وہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور اہل لشکر میں اعلان کر دیا گیا کہ لشکر والے رات کا کھانا حضور کے ہاں کھائیں۔ سبحان اللہ۔ سب آئے، خوب سیر ہو کر کھایا، اور حلوہ جوں کا توں رہا۔ اللہ اکبر۔
اور ایک برتن میں حلوہ آیا ہوگا، کتنا حلوہ ہوگا. اللہ اکبر. یہی تو اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی برکتیں ڈال دیں تو پھر ایسے ہی معاملے ہوتے ہیں. تو حضور کی بارگاہ میں تو یوں معجزات کا ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن یہاں پر اس غزوے میں جو 4-5 معجزات تھے وہ ہم نے جمع کیے. ان میں سے کھانے کے متعلق جو معجزات تھے وہ ہم نے اس درس میں جمع کیے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر ابو سفیان کے خط اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط کے جواب کے بارے میں ذکر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پھر جنگ میں کیا ہوا اور پھر اس سے متعلق واقعات ذکر کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وفوق كل ذي علم